امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اب یہاں پہ امتحان ہے کہ صاحب بصیرت کون ہے، صاحب بصیرت کون نہیں۔ اہل بیت پہلے ٹریننگ دیتے تھے، اب ٹریننگ دے دی، یقین ہوتا تھا اور کوئی تو گمراہ ہوگا لیکن جو بصیرت والا ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے رسول خدا کبھی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا، کبھی کہہ رہے ہیں علی مال حق والحق مع علی۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ صاحب بصیرت بننے کے لیے نشانیاں دے رہے ہیں، اصول دے رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں اور جانے کے بعد یہ چیزیں جس میں دیکھنا اس کی طرف جانا۔ نبی کی زوجہ ہے نا، جنگ جمل پہ آ رہی ہیں، جب اس مقام سے گزری تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ میں نے واپس جانا ہے، میں نے رسول سے سنا تھا۔ اور وہ دو جناب آ گئے، کہنے لگے نہیں وہ جگہ نہیں، یہ کتے اور ہیں، وہ کتے نہیں ہیں۔ کہا نہیں یہ وہی جگہ ہے۔ 4-5 بندوں کو لایا، کہا ان کو بتائیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، مثلا آپ حیدرآباد میں رکے ہوئے ہو اور میں کہوں حیدرآباد ہے، آپ کو حیدرآباد نہیں ہے، اور آپ 10 بندوں کو لاؤ، وہ کہ نہیں بھائی ابھی نوری آباد ہے، حیدرآباد تو ہے ہی نہیں۔ 10 بندے آ کے بولے نوری آباد ہے، تو کہا یہ نوری آباد کے کتے ہیں، حیدرآباد کے کتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کی بات کو مان لیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ جو کلو رسول خدا دے کر جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو بتا کے جا رہے ہیں یہاں پہ گزرو گی اور یہ کتے بھونکیں، آگے مت جانا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا، یہ کلو دے رہے ہیں بصیرت والے بننے کے لیے۔ اور کہا میں مر جاؤں، یہی کلوز ہیں، اگر انہی نشانیوں کو دیکھو گے تو ہدایت ملے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے کوئی جگا ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ جھوٹی کا سو رہا ہے، آپ بولے کہ بھائی اٹھو صبح ہو گئی، اس نے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ سویا ہوا ہے، آپ اسے جگاؤ گے تو جب امت خود کو جھوٹی نیند پہ لگا لے، اس امت نے جاگنے کی کوشش ہی نہ کرے، اسے امام حسین بھی ہدایت دے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ حر سویا ہوا تھا، حسین نے جگایا۔ زہیر سویا ہوا تھا، حسین نے جگایا۔ لیکن ابن سعد نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا تھا، تو لاکھ امام حسین جگائیں وہ بندہ جگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب کتنا پیارا واقعہ، کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکتب کو آگے بڑھایا ہے، کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کو پہلے ہدایت دی۔ اب منصور دوانقی کے زمانے میں اتنا کٹھن، اتنا سخت وقت اہل بیت پہ کہ آپ جاتے ہو سامرہ، سرداب امام زمانہ میں جب جاتے ہیں، 5 سال تک گھر والوں، گھر کے اندر میں رہنے والی کنیزوں کو بھی پتا نہیں تھا اس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ بتا دیا اگر کوئی بیٹا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہی عالم چھٹے امام کے زمانے میں منصور نے کہا کہ اگر ان کے گھر میں یہ پتا چل جائے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا جانشین کون ہے تو انہیں قتل کر دینا، یا پکڑ کے لائیے گا یا کچھ بھی کریے گا۔ اب چھٹے امام دنیا سے چلے گئے، چھٹے امام ایک وصیت لکھ کر گئے، سارے لوگوں نے وصیت نامہ کھولا، ادھر سے منصور دوانقی نے اپنے لوگ بھیجے، اب ظاہر شیعہ بیٹھے ہیں، غیر شیعہ بیٹھے ہیں، حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں، مولا کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ چھٹے امام کے بعد امام کا جانشین کون بنے گا؟ بتانا کس نے ہے؟ چھٹے امام نے بتانا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے۔ اب لیٹر کھولا امام کا اور کہا کہ امام کے بعد امام کا جانشین کون ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرے بعد میرے 5 جانشین ہوں گے، ان 5 میں سے ایک میرا جانشین ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، مجمع کھڑا ہے، بھئی ایک جانشین بتائیں، کہ میرے بعد ان 5 میں سے ایک میرا جانشین ہوگا۔ اب وہ سپاہی منصور دوانقی نے بھیجے کہ بھائی جب پتہ چل جائے کون جانشین ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پکڑ کے لاؤ، اور میں کیا کروں گا، ان کو کسی بھی طریقے سے مار دوں گا۔ امام نے کہا پہلا میرا جانشین منصور دوانقی۔ اب سپاہی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا جو ان کا جانشین ہو اسے پکڑ کے لاؤ۔ کہ دوسرا جانشین مکے کا والی، تیسرا میرا جانشین بیٹا عبداللہ ابتہ، چوتھی میری جانشین میری بیوی۔
پانچویں میرے جانشین موسیٰ کاظم. صلوات پڑھو. جس طرح آپ ہکے کے بکے رہ گئے وہ مجمع بھی ایسے ہو گیا کہ یہ مولا بتانے کے بجائے سب کو کنفیوز کر کے چلے گئے. ایک مبہم وصیت نامہ منصور دوانقی قاتل امام حاکم اور والی مدینہ ظالم بیٹا عبداللہ ابتا. یہ جو امام کا بیٹا تھا یہ جسمانی طور پہ بھی معذور تھا اور فکری طور پر بھی انفٹ تھا. چوتھی میری بیوی, پانچویں میرے بیٹے موسیٰ کاظم. اب کہتے ہیں ایک ہڑا ہوڑی مچ گئی. حاکم کے پاس گئے کہ بھائی یہ وصیت, حاکم بھی چپ کر کے بیٹھ گیا, بھائی یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ اچھا ہے مبہم کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا, کوئی میرے پیچھے آئے گا, کوئی حاکم کے پیچھے آئے گا, کوئی بیوی کے پیچھے, کوئی اس بچے کے پیچھے, کوئی اس بچے کے پیچھے. حاکم بڑی آرام اور خاموشی سے بیٹھ گیا. لیکن امام بھی تو کچھ صاحبان بصیرت کو رکھ کر گئے تھے اور یہی کہا تھا ہمارے بعد انہی صاحبان بصیرت کی طرف رجوع کرنا. ان صاحبان بصیرت میں سے ہیں ایک ابو حمزہ سمالی. دعائے ابو حمزہ سمالی آپ پڑھتے ہیں چوتھے امام. یہ بیٹھے تھے امیر المومنین کی قبر نجف, وہاں پہ درس دے رہے تھے. کسی نے ان کو آ کے خبر دی اور بتایا کہ جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے. کہتے ابو حمزہ سمالی نے جیسے سنا غم کے مارے غش کھا کے زمین پہ گر گئے اور جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال کیا کہ ان کا جانشین کون ہے. کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا جانشین کون ہے, بڑا ابہام ہے. منصور دوانیقی, حاکم, بیوی عبداللہ ابتا اور موسیٰ کاظم. کہتے ہیں یہ سننا تھا تو اس وقت جناب ابو انصاری نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم کو ہدایت نصیب کی. پریشان ہو گئے ابو حمزہ سمالی, ہم پریشان ہیں کہ جانشین کون ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہدایت دی. کہ بندہ خدا کیا تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے؟ یہ 5 نام نہیں ہیں, امامت کے شرائط کو امام بتا کر جا رہے ہیں. کہ یہ شرائط امامت میں سے شرط بتا کے جا رہے. کہ نہیں سمجھے, کہ تم نے نہیں پڑھا شرائط امامت. پہلا شرط امام ظالم نہیں ہوا کرتا. خود بتا, امام کبھی ظالم نہیں ہوتا. کہ پہلے 2 تو مائنس ہو گئے. آپ کبھی ایگزام دینے جاتے ہو نا, کوئز آتے ہیں کہ آپ سے بولا جائے کہ امام کون ہوگا. پہلا شرط عادل ہوگا, عالم ہوگا, اس میں جسمانی عیب نہیں ہوگا, اس میں کوئی فکری عیب نہیں ہوگا, امام کبھی عورت نہیں ہو سکتی. یہ شرائط امامت میں ہے نا. کب امام نے 2 کو مائنس کیا, منصور دوانیقی اور حاکم دونوں ظالم ہیں, یہ تو امام نہیں ہو سکتے. اور کہا کہ ہمیں پہلے سے 12 اماموں کا بتایا گیا ہے, 12 کے 12 مرد ہیں, اس میں کوئی عورت تو ان کی بیوی نہیں ہے. دوسرا, امام کے بدن میں کبھی جسمانی عیب نہیں ہوتا, تو امام کا عبداللہ بیٹا نہیں ہو سکتا. اور کب بس ایک ہی بچا ہے جس کا نام ہے موسیٰ کاظم. تو یہ وہ امام کے اصحاب جو صاحبان بصیرت تھے. ہر زمانے میں اہل بیت نے کھل کر بیان نہیں کرنا. کہ بعض ہمارے بیچارے مسلمان کہتے ہیں اگر ایسا تھا تو امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں یہ کیوں نہیں کہا. میں نے کہا اشارے پڑھے خطبوں کے تو سب کچھ علی نے بتا دیا ہے. سارے خطبے شقشقیہ پڑھو, مختلف مولا کے خطبے پڑھو, کن حالات سے امیر المومنین گزرے. وہ اتنا سخت ترین خطبہ کہ گلے میں ہڈی تھی, آنکھوں میں کانٹا تھا, وہ خطبہ اشارے کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے اشارے کس کے لیے ہیں؟ صاحبان بصیرت کے لیے. کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بھائی علم لینا ہے نا نبی کے بعد, دروازہ کون ہے؟ علی ابن. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا. علم بھی یہاں سے ملے گا, حکمت بھی یہاں سے ملے گی, عدالت بھی یہاں سے ملے گی, طہارت بھی یہاں سے ملے گی, شجاعت بھی یہاں سے ملے گی, حسب بھی یہاں سے ملے گا, اور بہترین نسب بھی تجھے یہاں سے ملے گا.
یا اللہ، یہ ہر امام کے، یا اللہ، ہر امام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، ہر امام کے زمانے میں یہ مسائل موجود تھے۔ امام رضا دنیا سے جاتے ہیں، امام جواد کی عمر 7 سال، 7 سال۔ ایک صحابی تھا امام رضا علیہ السلام کا، کہتے ہیں کہ جیسے اس نے سنا کہ امام 7 سال کا ہے، یہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے امام تو ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آغا جواد امام ہیں، لیکن دیکھیے یہ 7 سال کے ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوتے تو ہم کسی کو قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دوسرا صحابی اٹھا جو صاحب بصیرت تھا، اس نے صحابی کے گلے کو پکڑا یہاں تک کہ اس کی سانسیں تھمنے والی تھیں، کہ تم نے جرت بھی کیسے کی کہ امام چھوٹا ہو تو امام نہیں ہوتا، امام چاہے گہوارے میں ہو تب بھی امام ہے، بچہ ہو تب بھی امام ہے، جوان ہو تب بھی امام ہے۔ کہ جب عیسیٰ ماں کے گہوارے میں نبی ہو سکتا ہے تو جواد بچپنے میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ صاحبان بصیرت جنہوں نے مختلف زمانوں میں امامت کو سمجھا بھی۔ اب جو صاحب بصیرت نہیں تھا، یہ فرقے کیوں بنے؟ فرقہ زیدیہ یہ صاحبان بصیرت نہیں تھے، فرقہ اسماعیلیہ یہ صاحبان بصیرت نہیں تھے۔ جو بندہ اسکول میں داخلہ لے لیکن کوئی چھٹی میں چھوڑ کے بھاگ جائے، کوئی چوتھی میں چھوڑ کے بھاگ جائے، بھئی کامیاب تو وہ ہے نا جو انٹر تک پڑھے، جو 12ویں تک آ جائے۔ تو آپ وہ ہو جنہوں نے 12 تک فالو کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ صفت بصیرت اگر کسی بندے میں نہ ہو وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ متقی بنو لیکن متقی با بصیرت، پرہیزگار بنو پرہیزگار با بصیرت۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔